اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات. التماس کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص. مرحوم مغفور شہید راہ حقانیت حقیقت، دشمن استعمار شہید سید کاظم حسین زیدی ابن سید تنویر الحسن زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. درجات کی بلندی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے. اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ 8 شوال کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا تقوی قلبی کی علامت ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر کو تو میں اور آپ پہچانتے ہیں، مگر باطن کو پہچاننے کا ذریعہ تعظیم ہے. کسی چیز کی کسی کی تعظیم کرنا، یہ اور خاص طور پر کس کی تعظیم کرنا دھوکہ اور فریب نہ ہو، یعنی کچھ ایسی چیز بنا کر پیش نہ کر دی جائے جسے مقدسات کی ڈھال کہا جائے. بعض لوگ آج ویسے بھی پیکنگ کا زمانہ ہے، آج ویسے بھی جو ہے وہ دکھاوے کا اور بناوٹ کا اور ریاکاری اور تصنع کا دور ہے. سجا کر اور بنا کر پیش کی جاتی ہیں چیزیں، ہوتا کچھ اور ہے اور دکھاتے کچھ اور ہیں. وہ جو ہوتا کچھ اور ہے اور دکھاتے کچھ اور ہیں، جسے فریب کہیں، جسے دھوکہ کہیں. معاشرہ میں اپنے شہید
عزیز کے والد سے کہوں گا کہ ویسے بھی یہ جگہ جو ہے، اور آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے ویسے بھی دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. یعنی دنیا کا اگر ہم دوسرا نام دے دیں تو یہاں ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور دیتا ہے. جس کی میں ایک موٹی سی مثال دے دوں کہ ہم سب اس وقت کپڑے پہنے بیٹھے ہیں نا، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں. لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اور لباس کا ایک معنی، دو معنی ہے لغت میں لباس کے. لباس کے ایک معنی ہے دھوکا. آپ لغت میں جا کے دیکھ لیجئے، لباس یعنی دھوکا. التباس کے خاندان کا لفظ ہے، ابلیس کے خاندان کا لفظ ہے. یہ یعنی دھوکا، فریب. اور ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو ذرا مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو ہمیں وہ ذرا معتبر لگتا ہے. کسی کا کالر اڑھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں تو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. یعنی ہم کپڑوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا. مہنگے کپڑے والوں کو ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اور پھٹے کپڑوں میں رہنے والے کو ہم حقیر سا سمجھتے ہیں. جبکہ یہ بات غفلت کا شکار ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اللہ کے جو ولی ہے نا، وہ کبھی بھی بڑی 4 کروڑ والی گاڑی سے نہیں اترے گا. اللہ کا ولی کبھی بھی مہنگا کپڑا نہیں پہنے گا. وہ سادگی کو اپنائے گا، ایسا لباس پہنے گا جیسا معاشرے میں رہنے والا کوئی غریب ترین فرد پہن سکتا ہے. ویسے یہ جو روڈ چوک چاراہوں پر لوگ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو ذلیل ہے. اس لیے کہ جو اپنے جیسوں سے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہو وہ ذلیل ہے. جو اپنے جیسوں سے اپنی حاجتیں بیان کر دے وہ ذلیل ہو رہا ہے نا. لہذا منا کی سرزمین پر میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام جی ایک فقیر سے جو مانگ رہا تھا، لوگوں سے، حاجیوں سے مانگ رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ تو ان سے مانگ رہا ہے جو خود مانگنے آئے، اس سے مانگ جس سے یہ سب مانگنے آئے. تو یہ جو ہم لوگوں سے اور ہاں ایسا ماحول نظر آتا ہے، یہ فقیر نہیں ہے. اچھا، دنیا میں کس سے مانگا جا سکتا ہے؟ چلیں ایک بات آئی ہے اور اہل ذوق تشریف فرما ہے، اور شہید کی روح خوش ہوگی کہ ان کے لیے تو اب ان کی تو آنکھیں کھل گئی نا. جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، خاص طور پر شہید اس مقام پر فائز ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھلتی ہیں. ہاں، یہ قاعدہ کا قانون رہے ہماری. میں اپنی اور آپ جیسوں کی، اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. جن کی کھلی ہوئی ہیں ان کی بند ہیں، اور جنہیں ہم نے دیکھا تھا کہ بند ہو گئی ہیں ان کی کھل گئی ہیں. اب تو حقائق کھلنا شروع ہو گئے نا. اس دنیا میں کس سے مانگنا جائز ہے؟ وہ بات آئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری، صحابی پیغمبر، بڑا نام اور سرکار کے اصحاب میں ایک معتبر نام، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کے درمیان کسی نے ان کے کان میں آ کے کہا کہ گورنر مکہ بھی مطاف میں ہے، حالت طواف میں ہے اور مقام طواف میں ہے. تو انہوں نے کہا اس وقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو چاپلوسوں کو تو ویسے ہی جو ہے نا، وہ اپنی رسائی کے لیے کچھ شخصیات کو بھی لے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ انہیں تو جھاڑ پڑ گئی اور وہ تو صاحب دور ہو گئے، لیکن مکے کا گورنر بھی قریب آ گیا اور حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے کہنے لگا کہ میں گورنر مکہ ہوں. تو حضرت جابر نے کعبے کو دیکھا اور اسے دیکھا اور فرمایا میں اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو بولنا کا بڑا شوق ہوتا ہے، جانتے بھی ہیں بات کرنا. تو کہنے لگا کہ میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. مکے کا گورنر کہتا ہے میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. مقدسات کو ڈھال صرف صفین میں نہیں بنایا گیا تھا، صرف میدان صفین میں قرآن اٹھا کر مقدس کو ڈھال نہیں بنایا گیا تھا. آج بھی بعض لوگ اپنی چھتوں پہ علم لگا کے مقدس کو ڈھال بناتے ہیں. آج بھی ہمارے درمیان آ کر یا علی مدد کہہ کے مقدسات کو ڈھال بناتے ہیں. آج بھی حلیے اپنا کر دین کے اور مذہب کے مقدسات کو ڈھال بناتے ہیں. شیعہ اخبار پڑھ کے نظریہ نہیں بناتا، نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتا ہے. یہ ذوق ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سے ملتا ہے. تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہتا ہے کوئی میرے لیے کام، کوئی حکم، کوئی خدمت، میں کوئی کام آ سکوں آپ کے.
تو حضرت جابر پہلے اس سے الجھ رہے تھے. حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ بہترین قاعدہ ہے جو ایک صحابی رسول نے دیا ہے. فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. تو فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟ فیصلہ ہو گیا دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. اب یا علی مدد سمجھ میں آیا؟ اب یا حسین سمجھ میں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ جگہ توہمات کی جگہ ہے, موت کی اور چہلم کی مجلس ہے, اور شہید کے درجات کی بلندی کی مجلس ترحیم ہے. یہ جگہ دھوکوں کی جگہ ہے, فریب کی جگہ ہے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ ہم سب اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں. لباس کا ایک مطلب ہے دھوکہ, فریب. اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ لباس کی بنیاد پر بعض لوگ وہ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو مہنگا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ کلف کے کپڑے پہن کے ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں, اکڑے اکڑے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے, گردن کلف, ایسا بھی منظر بنتا ہے. تو یہ جو تکبر کے ذریعے ہیں نا, ان میں سے ایک عنوان جو ہے وہ لباس ہے, کپڑے ہیں. اچھا, آپ لوگ کہیں گے صاحب یہ کہیں ادھر ادھر اشارے مار رہے ہیں, ذرا اپنے اوپر بھی تو بات کریں. تو میں بھی جو اس وقت ایک حلیے میں ہوں نا, بعض اوقات یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی, جس حلیے میں اس وقت ہوں, بعض اوقات یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. خبردار, امامے اور ابا قبا کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا, اس کے نیچے بصیرت پر فیصلہ ہوگا. یہ پہنے ہوئے لوگ اگر صاحب صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات, اس سے بلند صلوات سرکار کی ذات. اور الحمدللہ میں اور آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہم جس اس صدی میں, اس دور میں, شہید سادس کے زمانے میں, شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس تک تشیع کی تاریخ آئی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے شہید سادس بھی دیکھ لیا. تاریخ تشیع کے ممتاز ترین شہید, ان میں سے ایک شہید سادس, رہبر معظم انقلاب, یہ عالم اسلام کا رہبر, یہ مستضعفوں کا رہبر. اور یاد رہے کہ کمزوروں کو ظالم آج کمزور سمجھتا ہے, کل کمزوروں کا ہوتا ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں, ظالم کا آج ہوتا ہے, مظلوم کا کل ہوتا ہے. ظالم آج پورا کر لے, آج پورا ہو جائے گا, اور کل تو ویسے ہی اتنا طویل ہے, کل تو اتنا لمبا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. بھائی آپ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پہ. تو یہ کیفیت رہتی ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ لباس دھوکے کا سبب ہے, اور دنیا یعنی لباسوں میں مبتلا اشیاء, افراد, شخصیات, عمارتیں, جو ہے وہ وجود, مختلف وجود ہیں کہ جو لباسوں میں مبتلا ہیں, لباسوں کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں. کوئی بھی چیز نہیں ملے گی جو بغیر لباس کے ہو, اور لباس یعنی دھوکہ, لباس یعنی دھوکہ. اب اگر میرے محترم سننے والے میرے ساتھ ہیں تو مولا علی کا قول ہدیہ کر رہا ہوں. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, ما لبس علیہ ولا لبست علیہ, ما لبست علیہ ولا لبسا. آج تک مجھ علی, اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ معذاللہ میں نے لباس نہیں پہنا, لباس لبسا میں نے, لبستو میں نے لباس پہنا, ما لبستو میں نے لباس نہیں پہنا, یہ ترجمہ نہیں ہوگا. دھوکے کا لفظ ذہن میں رہے. مولا فرما رہے ما لبستو ولا لبس علیہ, آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا, اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل.
بھائی بات ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ آپ کی توجہات بھی میرے ساتھ ہیں اور میرا مضمون بھی یہاں پر ایک منزل پر پہنچا ہے. تو میں یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. شیعہ سادہ لوح انسان کو نہیں کہتے. شیعہ سادہ لوح انسان کو نہیں کہتے. علی کا شیعہ بابصیرت ہوتا ہے. علی کا شیعہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا اور علی کا شیعہ خود دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. ہم سے زیادہ شفافیت تو کسی کے ہاں پائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں ہم سے زیادہ وضاحت تو کسی کے ہاں پائی نہیں جاتی. ہم تو کسی کمرے میں بیٹھ کر تو اپنی عقیدہ نہیں بتاتے. ہم تو چوک پر کھڑے ہو کر یا حسین کہتے ہیں. ہم تو راہوں اور رستوں پہ چل کر اہل بیت کی ولایت کا پیغام دیتے ہیں. اس کے لیے جگر چاہیے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. کسی نے زبردستی علی ولی اللہ پڑھوایا تھا. توجہ چاہوں گا, لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کیا کم تھیں؟ کوئی پوچھے حضرت بلال سے, کوئی پوچھے حضرت ابو ذر غفاری سے, کوئی پوچھے حضرت سمیہ سے, حضرت یاسر سے. لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ کوئی پوچھے محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں حضرت سلمان فارسی سے, کوئی پوچھے محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں اصحاب مصطفیٰ سے. محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو تم نے غدیر میں علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ تو پریشانیاں مول لینے کے مترادف ہے. کسی نے زبردستی تو نہیں کہا تھا ہمیں کہ ہم علم اٹھائیں. یہ بچہ پوچھے گا, وہ جوان پوچھے گا, پوچھتا ہے کہ کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے چھتوں پہ علم لگا ہوا ہے. تم نے موت کو گلے لگایا ہے, اور یہ موت وہ موت ہے جو موت کو مار دیتی ہے. کون ہے دنیا میں جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو, حضرت عیسیٰ نے بھی جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا. یہ 2026 چل رہا ہے, 2026 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, عیسوی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہے نا, 2,000 سال پہلے حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی اس وقت میں 20 سال کے بعد مر گیا تھا, آج تک زندہ نہیں ہے. کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ آب حیات تو بڑھتی ہی ولایت علی پر ہے, جسے شہادت کہا جاتا ہے. یہ شہادت در حقیقت آب حیات کا پی لینا ہے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا, تنویر بھائی سے کہوں گا کہ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں, اس پر مجھے شک کرنا چاہیے, مگر شہید کاظم حسین زندہ ہے, اس پہ یقین ہونا چاہیے. زندہ تو یہ ہے بھائی. اور مولا علی فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. تھک رہے ہیں آپ حضرات میری باتوں سے؟ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. علی مولا فرما رہے, کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے. ضروری نہیں ہے جو ہمیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ زندہ ہو. جس کا ضمیر مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ یہ عنوان شہادت پانے والی شخصیات, ہستیاں, خاص طور پر اس عنوان سے جنہوں نے شہادت پائی ہے, غیر ذمہ دار نہیں ہوں, ذمہ دار ہوں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن غیر ذمہ دار نہیں ہوں. یہ 36 کے 36 شہید واقعی شہید ہیں. انہوں نے عالمی اسلامی جہاد میں پاکستان کا سر بلند کر دیا. عالمی اسلامی جہاد کے مجاہدوں میں سے ایک کاظم حسین ہے, مسلم شہیدوں میں سے ہیں. میں مبالغہ آرائی اور غلو کا قائل نہیں ہوں, لیکن یہ شہید ان شہیدوں میں سے ہیں کہ جن کی قبر پہ جا کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, انہیں وہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں اور اللہ سے حاجت طلب کریں, حاجت پوری ہوگی. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ ہم نے تو سنا تھا نا کہ قرآن میں, ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ قرآن مجید میں جہاد کی آیات ہیں. ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ احادیث کے اندر جہاد کی احادیث ہیں. ہم نے تو سنا تھا نا کہ بدر میں کچھ ہوا تھا, پھر احد میں کچھ ہوا, پھر خندق اور خیبر میں کچھ ہوا.
ہم نے تو سنا تھا نا کہ آگے چل کے کربلا میں کچھ ہوا، پھر ہم نے سنا تھا نا شہید فخر کے ساتھ کیا ہوا، زید شہید کے ساتھ کیا ہوا، حضرت مختار کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو ہم نے مختلف تاریخ میں واقعات پڑھے تھے نا، ہم نے صدیوں سے پڑھا تھا، سنا تھا تقریروں میں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جہاد اسلامی کو دیکھ لیا. اس وقت اسلامی جہاد، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسلامی جہاد کو دیکھا ہے. اور میرے بچوں جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسلامی جہاد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ہم جن کے نام لیوا ہیں، ہم جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو ایک بشارت دی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا، اللہ کہہ رہا ہے، مجھ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا ہوگا میں انہی کو امام بھی بناؤں گا، میں انہی کو زمین کا وارث بھی بناؤں گا. یہ تو 1400 سال پہلے کی بشارت ہے جو ہمیں نظر آنے والی ہے، ابھی کچھ دن میں نظر آنے والی ہے. حسین مولا کے چاہنے والے، علی مولا کے چاہنے والے زمین کے وارث بننے والے. اور پھر جب انہی میں سے کچھ 313 نکلیں گے، جب انہی میں سے کوئی 313 نکلیں گے تو پھر وہ مالک اور وارث کائنات امام مہدی ظہور فرمائیں گے. یہ اللہ کی بشارت ہے، یہ اللہ کی بشارت ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے. وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو شاید دنیا کے کسی گولڈ میڈل اور فلاں تغرے اور فلاں امتیاز اور فلاں اعزاز سے قابل مقایسہ نہیں ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا. ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نساء کے اندر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. اگر آیت پر میں یہیں رک جاؤں اور آیت پوری نہ پڑھوں تو اس کا مطلب یہ کہ مائک پر کوئی ایسی بات کرنا، جہری آواز، اونچی آواز، لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے. جہر بالسوء، جو کسی کو بری لگ رہی ہو، من القول، الفاظ کی صورت میں. میرے مائک پر یہ مجلس پڑھنا اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر ہم آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بناتے. آیت جب پوری ہوگی تو الا من ظلم، اعلان ہو رہا ہے اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. یہی بنے گا نا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کتنا ہم پر حوصلہ دے رہا ہے ہمیں. خبردار، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، تمہیں مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، تمہیں کھڑا ہونا ہے مظلوم کے ساتھ. اللہ کو پسند ہے اونچی آواز میں. کسی کو برا لگ رہا ہے، برا لگتا رہے، اور برا یقیناً اسے لگے گا جو ظالم کے ساتھ ہے. جو مظلوم کے ساتھ ہوگا اسے کبھی بھی مظلوم کا ساتھ دینا برا نہیں لگے گا. یہ بند کر دو اور وہ بند کر دو، اور یہ بدعت ہے اور وہ بدعت ہے. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، فیصلے تم کرو گے. ماتم ہم کرتے ہیں، فیصلے تم کرو گے. میں بتاؤں گا نا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم بتائیں گے نا کہ ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں. یہ مجلس ہم کیوں کرتے ہیں، ہم جو کرتا ہے وہ بتائے گا نا. جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تشریح کر رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، میرے عزیزو، مجلس کا ٹائم بہت ہو چکا، بہت دیر سے آپ عبادت میں مصروف ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شہید ہے. شہید اللہ کی نشانی ہے. یہ اپنے پیسے سے اللہ یاد نہیں کرواتا ہمیں. یہ اپنی کرسی چھوڑ کر، بعض لوگ خلوص، سچائی، اخلاص، للہیت، اللہ کی خاطر اپنی کرسی چھوڑ کے کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو وہ بھی بڑی خدمت ہوتی ہے. وہ بھی بڑی خدمت ہوتی ہے جو آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے. جی. اور بعض لوگ اپنا پیسہ دے کے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کو یاد کر کے پیسہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی خاطر پیسہ خرچ کر رہا ہے. بعض لوگ عبادتوں کی صورت میں. لیکن یہ کیسا وجود ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے.
یہ اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور یہ اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک نظریے کی خاطر، ایک ہدف کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد اس کی زندگی سے افضل ہوتا ہے، تبھی تو اس پہ قربان ہو رہا ہے۔ اگر مقصد زندگی سے افضل نہ ہو تو یہ ہلاکت ہوگی، شہادت نہیں ہوگی۔ شہادت جب کہلائے گی کہ جب زندگی سے زیادہ افضل وہ مقصد ہو جس پر یہ قربان ہو رہا ہے، اور اگر اس سے کم پر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے تو یہ شہادت نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کی بات کو ان کو روشن کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر پتھر پودوں پہ قربان ہوگا تو یہ پتھر کی شہادت ہے، اس لیے کہ اپنے سے بڑے وجود پہ قربان ہوا ہے، اور پودے اگر حیوانوں پہ قربان ہوں گے تو یہ پودوں کی شہادت ہے، اس لیے کہ اپنے سے افضل پہ قربان ہوئے ہیں، اور حیوان اگر انسانوں پہ قربان ہوں گے تو یہ حیوانوں کی شہادت ہے، اس لیے کہ اپنے سے افضل پہ قربان ہوئے ہیں۔ انسان کس پہ قربان ہو؟ انسان کس پہ قربان ہو؟ اس سے بڑا کون ہے؟ اس سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اس سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ نظریہ ہے، جو اپنے نظریے پر قربان ہو جائے۔ اب آپ ذرا دیکھیے نا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جب حسین مولا جیسے اپنے نظریے پر قربان ہو جائے تب جا کر امام حسین کو ہم شہید اعظم لکھتے ہیں، ہم سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء مانتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اپنے سے بلند چیز کے لیے قربان کرنے والا، اور پھر جو اپنے اوپر باہدف ہو کر اپنی دنیا سے جانا، یہ ایک شہید کا کام ہے۔ لہذا اس کی تعظیم، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرنا۔ اور میں اپنے بھائی تنویر بھائی سے کہوں گا، میں جب حاضر ہوا فاتحہ خوانی کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے، تو مجھے کچھ اور بھی معلومات میں اضافہ ہوا۔ میرے والد مرحوم سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے عزیزوں سے ایک خاص تعلق اور کچھ واسطے اور تعلقات بھی اس طرح سے سامنے آئے کہ یہ تو بہت قیمتی وجود تھا۔ جیسے ابھی بتایا کہ ابرار بھائی نے بچپن سے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی اور سکھایا، ایسے میرے والد نے بتا رہے تھے کہ جب کبھی کہ خیر پور تشریف لائے تو امام بارگاہوں میں جا کے پڑھوانا کہ یہاں بھی پڑھواؤں گا تمہیں، یہاں بھی پڑھواؤں گا، حوصلہ افزائی کرنا اور ساتھ دینا، اور خوش گلو، خوش لہن، خوش فکر، یہ تو لفظ اس کے لیے چھوٹے ہیں۔ خوش فکر ہونا، میں لفظ اگر کہوں با بصیرت، اس سے زیادہ خوش فکری کیا ہوگی کہ اس نے عالمی مظلوموں کے جہاد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس سے زیادہ اور بیداری کیا ہوگی؟ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ رشک ہونا چاہیے ایسے جوانوں پر جو نظریات پر قربان ہو جاتے ہوں، جو نظریات پہ قربان ہو جاتے ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ تقوی قلبی کی علامت ہے۔ میرا ظاہر کیا ہے یہ سب کو پتا ہے، مگر میرا باطن اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے ظاہر ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم میرے باطن کو ظاہر کرے گی، اور تعظیم والے لوگ ہیں بھائی ہم سوکھے روکھے جی خشک لوگ نہیں ہیں، ہم تعظیم والے لوگ ہیں۔ ہماری گردن جھکتی ہے نیت بدلنے پر عبادت کے لیے، اور نیت بدلنے پہ تعظیم کے لیے۔ ہر جھکتی ہوئی گردن عبادت کے لیے نہیں ہوتی، کبھی وہ گردن عبادت کے لیے جھک رہی ہوتی ہے اور وہی گردن تعظیم کے لیے جھک رہی ہوتی ہے۔ فرق دونوں میں نیت کا ہوتا ہے جی۔ والدین کے آگے سر جھکانے کا حکم ہے، اور اللہ نے بھی اپنے آگے سر جھکانے کا حکم دیا ہے، تو سر تو دونوں کے آگے جھک رہے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، وہ تعظیم ہے، اور وہ عبادت اور وہ تعظیم کا فرق نیت کی بنیاد پر ہوگا نا۔ سر تو ایک ہی ہے، ایک تعظیم کا عنوان ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری عبادت کرے اور ان کی تعظیم نہ کرے جنہوں نے میری عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ان کی تعظیم ضرور کرو کہ جو تمہیں مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا جب شاہد بھائی سہیل شاہ صاحب مرثیہ پڑھ رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، تو ایک خاص کیفیت ہو رہی تھی مجمع کی۔ یقیناً بھائی کے لیے، والد کے لیے، گھر کے اور رشتوں کے لیے سخت ہے۔ اپنا کڑیل جوان، اپنا عزیز
फर्जंद अपने हाथों से कब्र में उतारा सख्त है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह सब्र अता फरमाए, अल्लाह हौसला अता फरमाए। मगर अजीज़ों, मैं तनवीर भाई से कहूँगा, इनके और दूसरे बेटे से कहूँगा, इनके घर की बीवियों से कहूँगा कि यकीनन आपके लिए सख्त है, मगर चलिए कुछ देर के लिए करबला चलिए। हमारे लाखों अनगिनत जवान अली अकबर अलैहिस्सलाम की जूतियों पे कुर्बान, क्या हैसियत है हमारे किसी फ़र्द की। हम अपने गम को अहले बैत के गम में ज़म कर रहे हैं। अब हमारा कोई गम नहीं है, हम अपने अजीज़ को जब भी याद करेंगे ना तो हज़रत अली अकबर का नोहा पढ़ेंगे। हम अपने जवान को जब भी याद करेंगे तो हज़रत कासिम के पामाल लाशे का नोहा पढ़ेंगे। हम जब भी कभी याद आएगा ना तो फ़ौरन हज़रत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का नोहा होगा। हम तो इस तरह से अपने गम को ख़त्म करेंगे और अपने गम को अहले बैत के गम में ज़म कर देंगे। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला चलिए। इमाम हुसैन सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे। सारे लाशें ज़हरा के लाल ने खुद उठाए हैं, हत्ता ग़ुलामों के लाशें भी किसी और को उठाने नहीं दिए। जब कोई बढ़कर कहता था ना मौला ये ग़ुलाम है, तो फरमाते थे मेरा मेहमान है। और आगे बढ़ के जॉन का लाशा खुद उठाया, हुर के बेटे अली इब्न हुर का लाशा खुद उठाया। सारे लाशें ज़हरा के लाल ने खुद उठाए। तारीख़ में इमाम हुसैन की 56 बरस की उम्र है ना करबला के मैदान में। 56 सालों में ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन दिन हुसैन ने आशूर का दिन गुजारा है। एक लाशा लेकर आते थे, दूसरा लाशा जाते थे लेने के लिए। यही कैफियत रही है सुबह से असर तक। मगर अज़ादारों, इन सारे लाशों में 4 लाशें ऐसे हैं जिन पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं। अजरुकम अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं 2 मंजिल लूँगा और उसके बाद मजलिस को 1 मंजिल दूंगा। 4 लाशें ऐसे हैं करबला में जिन पर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उनमें से एक लाशा कासिम का लाशा, इमाम हसन के यतीम का लाशा। अजरुकम अल्लाह, हज़रत इमाम हुसैन के यतीम भतीजे का लाशा, बीबी उम्मे फरवा के यतीम बेटे का लाशा, हज़रत कासिम का लाशा जो इमाम हुसैन लेकर आए हैं। जब लेकर आए ना लाशा हज़रत कासिम का, तो सारी बीबियां इस्तकबाल को खड़ी थीं, मगर इस बच्चे की माँ नज़र नहीं आई। तो इमाम ने जनाब ज़ैनब से फरमाया, भाई बहन ज़ैनब, मुझे भाभी उम्मे फरवा नज़र नहीं आ रही। तो बीबी ने फरमाया, भैया जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो भाभी पुश्ते खैमा पे चली गई थी। अब जाके जो पुश्ते खैमा पर देखा तो क्या देखा, पेशानी सजदे में है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही हैं, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। जैसे ही सजदा मुकम्मल हुआ ना अज़ादारों, जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। तो आई वहाँ जहाँ बच्चे का पामाल लाशा रखा हुआ था, गौर से देखा लाशे को और फरमाने लगी, भाई हुसैन मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। हाँ, इमाम हुसैन ने भी नहीं फरमाया भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी जो घोड़ों के सुमों से चाक चाक हो गया। मगर एक माँ मांग रही थी ना, तो कुछ ही देर के बाद इमाम हुसैन ने वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे खेमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खेमे लुटे। 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला कूफा गया, कूफा से शाम गया, शाम में असीर रहा। असीरी से जब रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। बीबी उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। और ये काफिला शाम से करबला आया और करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंचे ना तो बार बार फरमाने लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, फरमाने लगी मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। और जब जन्नतुल बकी पहुंची ना, कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला। बीबी ने कब्र इमाम हसन पे कुर्ता फैला दिया और एक नौहा पढ़ा है, मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं। ये एक लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए वो जनाब कासिम का लाशा। दूसरे लाशे का नाम बताऊं, वो लाशा है अब्बास का लाशा। कटे हुए बाजू उठा लिए, छिदी हुई मश्क उठा ली। एक मर्तबा लाशे पर पहुंचे हैं, वसीयत ये है मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। लाशा मुड़ मुड़ कर देखते रहे। अब्बास को नहर के किनारे छोड़कर आ गए। सकीना ने बढ़ के पूछा, बाबा मेरे चचा कहाँ रह गए? फरमाया, सकीना अब इंतजार न करो, तुम्हारा बाबा वापस आने वाला।
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ایک لاشے کا نام اور بتا دوں، وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس کیفیت میں علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا تھا۔ مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک چوتھے لاشے کا نام سن لیں، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے، حق ہے ایسے رونے کا۔ حضرت علی اکبر کا لاشا۔ عزادارو، امام حسین نے منتوں اور مرادوں سے علی اکبر اللہ سے مانگا تھا۔ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے نانا کے ہم شکل ہو۔ اور جب حضرت علی اکبر دنیا میں آئے ہیں تو حضرت علی اکبر کا چہرہ بھی نبی جیسا تھا، حضرت علی اکبر کی چال بھی نبی جیسی تھی، گفتار بھی نبی جیسی تھی۔ روزانہ دیکھ دیکھ کر نانا کو یاد کرتے تھے مولا حسین۔ اور علی اکبر سے کتنا پیار ہے اس کا بیان بہت طویل ہے اور بہت مشکل ہے، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ 4 سال کا سن تھا جناب علی اکبر کا۔ امام حسین مسجد میں حالت عبادت میں تھے، برابر میں آ کے بیٹھ گئے بابا کے، اور انتظار میں تھے کہ بابا سلام کہہ لیں، بابا عبادت سے باہر آ جائیں تو بابا سے بات کروں۔ امام نے مکمل کی عبادت اور مڑ کے دیکھا، فرمایا میرے لال علی اکبر، تم میرے برابر میں بیٹھے ہو، بیٹا کچھ کہنے آئے ہو؟ بابا مجھے انگور چاہیے۔ روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام حسین نے مسجد کے ستون کو ہاتھ مارا، مسجد کے ستون کو ہاتھ مارا، اس سے خوشہ گرا انگوروں کا، اور انگوروں کا خوشہ اٹھا کے علی اکبر کو دیتے ہوئے فرمایا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے میرے لال؟ میرے مولا حسین نے 4 سالہ علی اکبر کو معجزے سے انگور دیے۔ سلام ہو حسین کی مظلومیت پر۔ کڑیل جوان علی اکبر پانی مانگ رہا ہے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا۔ وہاں جو معجزے سے انگور دینے والے حسین ہیں، یہاں اپنے بچے کا امتحان دیکھ رہے ہیں اور اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ فرمایا علی اکبر جاؤ نانا سے راب کریں گے۔ اور جب علی اکبر چلے گئے نا میدان کربلا میں، تو یہ واحد شہید ہے، بس آخری چند جملے سن لیجئے، یہ واحد شہید کربلا ہیں جن کے لیے امام حسین نے یہ آرزو کی کہ ایک مرتبہ اور مجھے قریب سے آ کے مل لے۔ حضرت فضہ کو بلا کر کہا فضہ ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا کا اثر کچھ اور ہے۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین ماں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ام لیلہ سے جا کے کہو ماں کی دعا کا اثر کچھ اور ہے، دعا کرے علی اکبر کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں۔ جناب ام لیلہ خیمے میں مصلے پر سر پہ قرآن لے کے کھڑی ہو گئیں اور آوازیں دینے لگیں، مناجات پڑھنے لگیں، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی اکبر کے سلام کی آواز آئی۔ علی اکبر پلٹ آئے، ماں کی دعا قبول ہو گئی، اور امام حسین سے گلے مل کر امام سے بات کر رہے ہیں کہ ماں نے جب یہ آواز سنی، تکبیر کی آواز سنی، تو خیمے کے در پر آ گئیں، تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے، اور علی اکبر یہ کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، مجھے کس عباس نے سکھایا ہے، تربیت دی ہے۔ اب بیٹا جو 4 سال کا بیٹا بابا سے انگور مانگے اور حسین معجزے سے دیں، وہ بیٹا پیاس میں پانی مانگ رہا ہے، اور بابا کہہ رہے ہیں کہ نانا سیراب کریں گے۔ شاعر نے یہاں 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھ، شاید علی اکبر کے لیے پانی نکل آئے۔ علی اکبر جاؤ تمہیں رسول اللہ سے راب کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ایام منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
پروردگارہ شہید کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ وارثوں کو، والدین کو صبر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شہید رہبر معظم کے درجات کو بلند فرما، دیگر شہدائے مقاومت، شہدائے استقامت کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔